بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے بدلے نکاح فخر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ اور عظیم فیصلہ۔ حضرات محترم، آئیے ایک لمحے کو مدینہ کی اس پاک گلی میں چلتے ہیں جہاں نبی رحمت فخر دو عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک غریب بے سر و سامان مگر ایمان سے لبریز دل والا نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ یہ جوان بھی اپنے دل میں ایک جائز خواہش لیے آیا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن ہاتھ خالی ہے، کچھ دینے کو کچھ نہیں، نہ سونا، نہ چاندی، نہ کپڑا، نہ خریدا ہوا تحفہ، صرف ایک چیز ہے اس کے پاس، اور وہ ہے قرآن۔ جی ہاں، قرآن پاک کی چند صورتیں اسے زبانی یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ وہ پھر لوٹ کر آیا، وہ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رک کر ذرا غور کیجئے، دنیا والوں کے نزدیک ایک نکاح بغیر مال و دولت کے کیسے ممکن؟ لیکن یہ در تو اس ہستی کا ہے جو صادقی، محبت، علم اور تقوی کا مرکز ہے۔ آخر کار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے عرض کیا، فلاں صورتیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے قرآن کے بدلے کر دیا جو تمہیں یاد ہے۔ اللہ اکبر! کیا یہ نکاح نہیں؟ علم کا انعام ہے۔ کیا یہ رشتہ نہیں؟ قرآن کے ذریعے عزت کا مقام ہے۔ کیا یہ فیصلہ نہیں؟ امت کے لیے قیامت تک کی رہنمائی ہے۔ آج جب نکاح کو سونے چاندی، جہیز اور رسومات کی بھاری زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، آج جب غربت، یہ جو غریب کا بیٹا صرف اس لیے نکاح نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس مال نہیں، تو مدینے کی اس پاک گلی سے صدا آتی ہے، مال نہ ہو مگر اگر قرآن ہو تو وہی کافی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ نکاح میں مال و دولت نہیں، ایمان اور علم اصل معیار ہے۔ قرآن پاک انسان کو عزت اور مقام دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادہ نکاح کی تعلیم دی۔ آج ہمیں اسی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ عورت کا مہر صرف مادی چیز نہیں،